बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जजेस वाले मामले के ऊपर आज चौधरी एतजाज अहसन ने जो जुमला बोला वो मानी रखता है। उनका देखिए ये भूचाल आया है और ये भूचाल आतिश फिशा में तब्दील होकर ये आतिश फिशा फट जाएगा अगर आपने इसको रोकने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, आज जो कोर्ट रिपोर्टर हैं अदील सरफराज, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का कोर्ट जो है मोइज जाफरी साहब का लिखा। उनका कि अगर मौजूदा अदालती बहरान के ऊपर असखुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समात के अलावा अगर कुछ किया गया तो यह मामला दबाने के मुतरादिफ होगा। यानी इसकी दो ही सूरतें हैं जब यह देखा जाएगा कि इस मामले का कोई हल होना चाहिए या इस मामले के बारे में नेक नीयती है। नंबर 1 कि आप असखुद नोटिस लें। नंबर 2, आप इसको फुल कोर्ट के सामने लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने लगाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस कहते हैं कि कोई दबाव नहीं, हम आजादाना पाकिस्तान में काम होता है, तो फिर इनको कर देते आजादाना काम, फिर इनको बर्दाश्त करने दें सारी चीजें। अगर वो कहते हैं कि बाकी दबाव है तो फिर उसको कोई फैसला होना चाहिए। अब कल आप जानते हैं फुल कोर्ट इजलास मीटिंग हुई और उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। डॉन अखबार ने आज जरूर इसके ऊपर दावा किया है कि कल उस इजलास के अंदर असखुद नोटिस लेने के हवाले से गौर जरूर किया गया। कल उस मुलाकात से पहले जो वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल हैं उनकी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस के साथ और अब उस कहानी में एक नया मोड़ है। और कहानी में नया मोड़ यह है कि अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और माजी में इमरान खान जजेस वाले गेट से दाखिल हुए थे तो बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था और आज शहबाज शरीफ भी उसी दरवाजे से दाखिल हुए हैं जहां पे जजेस दाखिल होते हैं। नंबर 1। दूसरा, आज 28 तारीख है, 28 मार्च है। पता नहीं कि 28 मार्च को ही मुस्लिम लीग नून के वज़राए आज़म चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात क्यों करते हैं। आज से 6 साल पहले अहमद बड़ाई साहब के मुताबिक 28 मार्च 2018 को उस वक्त के वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात की थी और आज 6 साल के बाद 28 मार्च 2024 को अब से थोड़ी देर पहले जो मुलाकात है वो इस वक्त जारी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस मुलाकात में सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल, दोनों यानी ये 3 अफराद हुकूमत की तरफ से शरीक हैं। जबकि दूसरी जानिब दावा यह किया जा रहा है कि जो काजी फायज ईसा हैं और मंसूर अली शाह, 2 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर देखा जाए तो 5 अफराद के दरमियान ये मुलाकात जारी है। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या उनको इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, इस सारे तनाजुर में अगर आप 1000 बार भी कहें जी हमने तो वो फलां मसले के ऊपर मुलाकात करनी है, इस वक्त जब पूरे मुल्क में एक मामले के ऊपर भूचाल आया हुआ हो और ऐसे में चीफ जस्टिस का और शहबाज शरीफ का मुलाकात करना सवालिया निशान तो जरूर है कि इसके अलावा तो कोई और वजह हो नहीं सकती। अब ऐसे में एतजाज अहसन का तबसरा एक और दिलचस्प है जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। उनका कि आज शहबाज शरीफ और काजी फायज ईसा की जो मुलाकात है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा बातचीत यही हो सकती है कि चाय में मीठा कितना डालना है। इसके अलावा अब आया वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि ये मुलाकात बे इख्तियार है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं जिन्होंने फैसला करना है या वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जाहिर है कि इस मुलाकात के हवाले से अगर कोई एलामिया आता है या इस मुलाकात के हवाले से खबरें आती हैं या इसके बाद आप जानते हैं इस मुलाकात के बाद आज एक बार फिर फुल कोर्ट मीटिंग होनी है, उस मीटिंग का कोई एलामिया आता है, उस मीटिंग में कोई फैसला होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर होगी जो आपके साथ रखेंगे। नंबर 2, ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा फैसला करने की बात की है। अब क्या वो वाकई तगड़ा फैसला है या वो दूसरे लफ्जों के अंदर इनडायरेक्ट जो एक्सेप्टेंस है वो है। आप जानते हैं कि आज जुमेरात है और जुमेरात वाले दिन फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो लार्जर बेंच के सामने लगा हुआ है और आज वहां पे इसके इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत हुई और आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा था कि हम अपीलें वापस लेना चाहते हैं। वहां पे जो फैसला मुअत्तल करने का फैसला था यानी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, हम उसके साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो इस्तदा है वो मंजूर कर ली गई है। अब आज हुआ क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट ने
اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کون سے ایسے افراد ہیں, جو پچھلی بار میں پوچھا تھا, جو بری ہو سکتے ہیں, جو رہا ہو سکتے ہیں. تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 20 افراد ایسے ہیں, مجموعی طور پہ 105 افراد بتایا گیا کہ فوج کی حراست کے اندر ہے, اور فوجی عدالتوں میں جن کے کیس چل رہے ہیں ان میں سے 20 افراد ایسے ہیں جن کی عید سے قبل رہائی ہو سکتی ہے. بتایا گیا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں, یا تو وہ بری ہونے والے افراد ہیں, یا کم سزا والے ہیں جن کو رعایت دے کر رہا کیا جائے گا, جن کی سزا 1 سال سے کم ہے تو ان کو آرمی چیف رعایت دیں گے. اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ اس کی توثیق ہوگی, اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو کی جانب سے ان کو رعایت دی جائے گی. تو اب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اس کو مشروط فیصلہ جو ہے وہ سنا لیں, لیکن جو حتمی فیصلے ہیں وہ اپیلوں سے ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ نے آج دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جن افراد کی رہائی یا بریت ہو سکتی ہے ان 20 افراد کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے. تو کیا ان کے فیصلے سنانے کے تناظر میں اب یہ سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ دوسرے لفظوں میں فوجی عدالتوں کو انڈورس کر رہی ہے, اور فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائلز ہیں, کیونکہ یہ آپ نے مشروط طور پہ کیا ہے. تو دوسرے لفظوں میں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سزا دے سکتے ہیں, کیونکہ اگر 1 سال بھی سزا ہو تو سزا ہے, اور نمبر 2 بریت ہو سکتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی. تو اس پہ عدالت نے کہا جی آپ کوشش کریں کہ عید سے 3 یا 4 دن پہلے ان افراد کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا سکے. اب یہ ایک بہت بڑا اس حوالے سے ہے. تو جس کے بعد عدالت نے عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کی جو سماعت ہے وہ اس کو 4تھے ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے. یعنی ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ ان 20 افراد کو رہا کرنے کی ہدایت ہے. تیسرا عدالت نے ایک اور بھی ان کو کہا کہ آپ جو 3 سال سے کم سزا پانے والے افراد ہیں ان کی فہرست طلب کر لی ہے, اور جو رہا کرنے والے افراد ہیں ان کی فہرست. چونکہ ایک موقع کے اوپر عدالت نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کون سے وہ افراد ہیں جن کی 20 افراد, تو اٹارنی جنرل نے کہا جی جب تک فوجی عدالتیں فیصلہ نہ سنا دیں میں نام نہیں بتا سکتا. لیکن آج یہ آپ یوں سمجھیے کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کام کرنے والا جو بینچ ہے یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو ماضی میں کہتے تھے جی فلاں معاملے کے اوپر سینئر ججز کیوں نہیں بیٹھے ہوئے, یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور آئندہ فیوچر کو لے کے, لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں سینئر ججز بٹھائے جاتے. جسٹس منصور علی شاہ تو چلے ہو گئے, جسٹس اطہر من اللہ کہاں پہ ہے, باقی ججز کہاں پہ ہیں, لیکن یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سینئر ججز والا فارمولہ لاگو نہیں کر رہے. 2 خبریں ہائی کورٹ سے ہیں. نمبر 1 آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت سائفر والا معاملہ ہے. تو عمران خان کے وکیل جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب پہنچ گئے ہیں, اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کا عدم قرار دینے کی جو اپیلیں ہیں اس پہ سماعت شاید آپ شروع ہو چکی ہو جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, جیسا عامر فاروق جیسا میاں گل حسن اورنگزیب نے اس حوالے سے وہاں پہ کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ آج کا بتانا چاہتا ہوں, آپ جس سے اندازہ لگائیے گا کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کر کیا رہی ہے. آج 28 تاریخ ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی اس میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر ہوئی تھی, اور وہ عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دی. آج لگی ہوئی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی آج ضمانت نہیں ہو سکی. ضمانت تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر سماعت بھی نہیں ہو سکی. اب پتہ ہے آپ کو کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے نہیں ہو سکی کہ جو عمران خان کے اس کیس میں وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, لیکن عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل چلے گئے. یہ ہیں لطیف کھوسا صاحب. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کی اجازت لی, اور آج عمران خان کی درخواست ضمانت میں پیش ہونے کے بجائے, یعنی عمران خان کی ضمانت زیادہ ضروری ہے یا عمران خان سے ملاقات زیادہ ضروری ہے؟ ضمانتیں ہو جائیں گی, عمران خان باہر آ جائے گی تو آپ 24 گھنٹے روزانہ ایک دن میں 10 ملاقاتیں کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگائیے کہ آپ ملاقات کرنے گئے ہیں, باہر آ کے آپ بتائیں گے کہ دیکھیں جناب عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے. عمران خان نے یہ کہا, یہ ان کی باقی ٹیم بھی کر سکتی تھی. آپ ملاقات کا کوئی اور دن بھی کروا سکتے تھے, یا آپ نہ بھی ملاقات کرتے تو عمران خان کی ضمانت کروا لیتے, تو یہ ملاقات سے بڑی بات تھی. لیکن ظاہر ہے یہ ترجیحات کی بات ہے. اچھا, دوسری جانب ایک اور واقعہ, 9 مئی کے 3 مقدمات ہیں جس میں لاہور والے ہیں, جناح ہاؤس ہے, عسکری ٹاور ہے, اور تھانہ شادمان والا ہے. 3 مقدمات میں عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ 4 اپریل تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے. یہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے. اچھا, اس کے بعد 9 مئی سے جڑا ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, جس میں ججز نے کہا تھا کہ ایک کانسٹیبل کے بیان کے اوپر تو ہم ملک کے سابق وزیر اعظم کو غدار نہیں قرار دے سکتے,
تو 9 مئی کے واقعات میں جن 5 افراد کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دی تھی، آپ کو پتا ہے کہ ان 5 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو 5 ملزمان ہیں ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور DC راولپنڈی نے جاری کیا۔ اب مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ کون سا رکن اسمبلی ہے نون لیگ کا جس کے صاحبزادے ہیں DC راولپنڈی، جس کی بنیاد کے اوپر جنہوں نے الیکشن میں بڑا شاندار رول پلے کیا، اب وہ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر بھی ان لوگوں کی رہائی نہیں ہونی تو پھر آپ کہیں کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد کام کرتی ہیں یا پاکستان کی عدالتوں کی کوئی حیثیت یا وقت ہے، تو یہ اپنے آپ کو اور پاکستان کے لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ادھر ایک اور خبر سن لیجئے کہ جناب وفاقی کابینہ جو ہے باقی وہ کچھ کام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، وہ پاکستان کے ججز کہہ رہے ہیں بھائی ہم کام نہیں کر سکتے، ہمارے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکا جاتا ہے، ہمارے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگے ہوئے، یا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ہم سے کیسے فیصلے لیے جاتے ہیں، ہم سے کیسے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ ایسے میں وفاقی کابینہ نے آپ کو پتا ہے کہ 24 افراد جو ہیں ان کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 24 افراد کے ملک سے باہر جانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور اس میں کون لوگ ہیں؟ اس میں 2 ایسی شخصیات ہیں، ظاہر ہے ان کے تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک جو صحافی سمیع ابراہیم صاحب ہیں ان کا نام اس میں شامل ہے، اور دوسرا عمران ریاض خان جو ہے ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ عمران ریاض خان کی پہلے کوئی کمی رہ گئی تھی، اب آپ ان کا نام ECL میں ڈال رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے اور ان کا نام وہ سٹاپ لسٹ میں یا نو فلائی لسٹ میں تھا، تو وہ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جاتے رہے۔ اب آپ ECL میں، یعنی اس ملک میں جو جرم ہے وہ صحافی کرتے ہیں، اس ملک میں جرم سچ بولنے والے افراد کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے نام ECL میں نہیں، پھانسی کے پھندے پہنانے چاہیے کہ اس ملک میں سچ بولنا ہی تو جرم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔